نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہودی ایک ایسی لعنتی قوم ہے جس پر اللہ نے ذلت کو نازل فرمایا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ یہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے والے ہیں، ان کو قتل کرتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والی یہ قوم ہے۔ اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ میں آج اس چیز کو ایکسپوز کروں گا، واضح کروں گا کہ ان کی ابتدا کب سے ہوئی، اور پھر اللہ جل مجدہ نے کتنی نعمتیں ان پر نازل فرمائی، کتنی چیزیں ان کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو میں تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد جس ذات اور جس شخصیت کا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ بڑی کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، چھوٹی کا نام حضرت بی بی ہاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بی بی ہاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت بی بی ہاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد تھی ان میں سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ المکرمہ یعنی عرب کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ وہ پورا واقعہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم بی بی ہاجرہ پاک کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے حکم سے بیابان وادی کے اندر چھوڑ کے آؤ، جہاں پہ نہ انسان ہے، نہ بستی ہے، نہ شہر ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، یعنی مکہ المکرمہ کی بات ہو رہی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ پاک کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ پانی کا واقعہ پیش آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک قدموں سے، ایڑیوں کے رگڑنے سے آب زمزم پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے، تو وہ وہاں پہ آباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ المکرمہ یعنی عرب کے اندر آباد ہو گئے۔ یہیں پہ آپ کی جو ہے وہ شادی ہوئی، یہیں پہ آپ کی اولاد چلی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے تھے جو کہ کنعان کے اندر رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ تھے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے، ان کی بیٹی سے ہوئی۔ اچھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام حضرت عیس تھا اور دوسرے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ اب یعقوب کو یعقوب کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اصل میں یہ دونوں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے، یہ دونوں کے دونوں جڑواں پیدا ہوئے، اکٹھے پیدا ہوئے، لیکن عیس پہلے پیدا ہوئے اور اس کے کچھ دیر بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یعقوب عقب سے نکلا ہے، یعنی کچھ دیر بعد۔ تو چونکہ جڑواں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ایک پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے کچھ فاصلے کے بعد دوسرا پیدا ہوتا ہے، تو کچھ فاصلے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ کا نام یعقوب کہا گیا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے متعلق آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ تو آپ کا چلو نام ہے، ایک لقب ہے آپ کا اسرائیل۔ وہ یوں یہ لقب یوں آپ کو دیا گیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو کمرے کے باہر جو دروازہ تھا وہاں پر آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یہاں پہ تم پہرے داری کرو، اندر کوئی بھی نہ آ پائے جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اور اس نے چاہا کہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملوں، لیکن چونکہ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ جو ہے پہرے داری کرو، تو حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کے اندر مصروف تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہرے داری کر رہے تھے۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اندر جا کر حضرت اسحاق سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان کو روکا کیونکہ آپ پہرے دار تھے، اور آپ نے ان کو منع کیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اسی کشمکش کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اپنی عبادت کو مکمل کیا اور باہر تشریف لے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے ہیں، محض گفتگو ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے میرے بیٹے یعقوب، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو اللہ کا ایک مقرر فرشتہ ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ انہوں نے اچھی پہرے داری کی ہے، لہذا اس کا نام جو اسرائیل ہونا چاہیے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور 2 اس میں حصے ہیں، پہلا اسرا اور دوسرا ایل۔ تو اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہ آپ کو اس وقت سے آپ کا لقب ہوا اسرائیل۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یہودی جو ہے انہی کی آل میں سے ہیں۔
اچھا، یہ تو آپ کو میں نے ایک ہسٹری بیان کی. اب ہوا یوں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو آخر کے اندر جو ایک بشارت بھی عطا فرمائی، دعا بھی عطا فرمائی، اور دعا کی کہ اے اللہ عز و جل میرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو نبوت سے سرفراز فرما دے، یعنی جو نبی پیدا ہوں گے وہ انہی کی آل میں سے پیدا ہوں. اسی طرح عیسی علیہ السلام کے متعلق آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کو بادشاہت عطا فرما. تو بادشاہت جو تھی وہ حضرت عیسی کے نسل سے چلتی رہی، وہ مالدار تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے سجدہ نشین بنایا. اور پھر آپ جو ہے یعقوب علیہ السلام جس جگہ پر موجود تھے کنعان کے اندر، تو معاشی طور پر تھوڑی مشکلات آئیں، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہارے جو ماموں ہیں لایان، ان کے پاس چلے جاؤ. تو آپ وہاں چلے گئے، تو ان کے جو ماموں تھے بہت خوش ہوئے اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. ان سے 4 بیٹے ہوئے، اس کا انتقال ہو گیا. ماموں نے دوسری بیٹی تھی، اس سے جو ہے اس کا نکاح بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. تیسری بیٹی کا اس کا انتقال ہو گیا. تیسری بیٹی بھی آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیٹے پیدا ہوئے.